ایک اخیر بات کہہ کر جاؤں گا. ابھی سنا ہے آپ نے کسی کی بیوی کو لے کر کوئی فرار ہو جاتا ہے, 2 بچے 3 بچے کی ماں چلی جاتی ہے. سماج کے لوگوں ذرا ہماری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کے قانون کو توڑا جا رہا ہے, اللہ کی شریعت کو پامال کیا جا رہا ہے, ہماری پیشانی پہ کوئی بل نہیں آتا ہے. سماج کے لوگوں اٹھو, ہم کو گمراہ کر دیا ہے. یہ مسجد ہمارے اور آپ کے سامنے میں تو یہ خوبصورت مسجد ہو سکتی ہے, لیکن اللہ رب العزت کے سامنے میں اس مسجد کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اصل حیثیت جو اللہ کے سامنے میں ہے وہ مسجد جو مسلمانوں کی پیشانی سے آباد ہو, وہی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. آج ہمارے ہاں مسجد برادری کی شان, دروازے کی شان ہے. مسجد خدا کے دین, خدا کے حکم اور خدا کی عبادت کے لیے کم ہے. شادیوں میں جگہ نہیں ملتی ہے پنڈال میں, لیکن جب مسجد میں اذان دی جاتی ہے تو پھر کوئی کھڑا نہیں ہوتا ہے نمازوں میں. آئیے ہمارا عہد کریں کہ جس مسجد کے نسبت سے آپ نے ہم نے جلسہ کیا ہے, اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو مسجد سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے روزمرہ کے معاملات مسجد میں طے ہو. یہ وقت نہیں ہے کہ میں زیادہ گفتگو کر سکوں. میں ایک ضروری کام سے آیا تھا, سڑک کی سڑک بنیاد ڈالنے. میرا اخلاقی فریضہ تھا کہ آپ کا خادم ہونے کے نتیجے میں ادھر سے گزروں اور بغیر حاضری دیے جاؤں تو شاید کچھ لوگ یہ کہتے کہ ہمارے جلسے کی بے احترامی کی. میں تو صرف اپنے فریضے کو ادا کرنے آیا. میں علماء حضرات کا ممنون مشکور ہوں کہ انہوں نے 2 بات کہنے کی اجازت دی. اور اس وقت مجھے آپ سبوں نے جس مسلک پہ کھڑا کیا ہے, میں کوئی سیاسی گفتگو نہیں کرنا چاہتا. میں جس مسلک پہ کھڑا کیا ہے میری ذمہ داری ہے کہ سڑک پل یا اسکول کی بات کروں, لیکن افراد کو صحیح رخ پر ڈالنا, کوشش کرنا یہ بھی میری ذمہ داری ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر انسان کو اس کی پرسش ہوگی جو علم اللہ نے اسے دیا ہے. اللہ کے رسول نے ہدایت کی اور نصیحت فرمائی اور وصیت کی ہے, بلغوا عنی ولو آیا, ایک ہی بات کو لوگوں تک پہنچا. یہی وہ فریضہ ہے جس کی وجہ سے میں جلسوں میں کھڑے ہونے کی جسارت کرتا ہوں. میرے بھائی, اس جلسے کا نام ہے اصلاح معاشرہ. اصلاح کہتے ہیں کسی چیز کو مرمت کر دیتے ہیں. تو مرمت کرنے کی ضرورت کب آتی ہے؟ جب کوئی چیز خراب ہو جائے. اور معاشرہ کس کو کہتے ہیں؟ ہم لوگ جو رہتے ہیں سماج کو, کسی کو عربی میں معاشرہ کہتے ہیں. لیکن اسلام کی نظر میں معاشرہ جو ہے وہ اس سے اونچی چیز ہے. آپ کے گھر کے سامنے میں سیمنٹ ہو, چھڑ ہو, بالو ہو, اینٹ ہو, تو کیا کہیں گے؟ اس کی مرمت کی جائے؟ نہیں, آپ کہیں گے اس سے تعمیر کی جائے. اور جب گھر بن جائے, کھڑکی ٹوٹ جائے, دروازہ ٹوٹ جائے, چھت ٹپکنے لگے تو کیا کہیں گے؟ اس کی مرمت کی جائے. اسلام جس سماج کو معاشرہ کہتا ہے وہ معاشرہ نہیں. آپ نے سنا ہوگا 2 بات, ایک ہے جماعت اور ایک ہے بھیڑ. جماعت کون سی ہوتی ہے؟ جماعت جہاں امام ہوتا ہے, اور بھیڑ جس کا کوئی امام نہیں. ہاٹ میں بھیڑ ہے لیکن عیدگاہ میں جماعت ہے. ہاٹ میں 5000 لوگ تھے, بھیڑ تھی. عیدگاہ میں 500 لوگ ہیں, وہ جماعت ہے. تو یہ نام کیوں بدل گیا؟ جماعت کا مطلب کہ امام کی اتباع کرے, اور امام کی ذمہ داری ہے کہ مقتدی کی رعایت کرے. ہاٹ میں کوئی امام بھی نہیں, کوئی جماعت بھی نہیں. اسلام کی نظر میں بابو آواز بہت کم کر دو. اسلام کی نظر میں جو ہے وہ یہ ہے کہ جو معاشرہ ہمارا ہے, یہ معاشرہ اسلام کی نظر میں مطلوب معاشرہ ہے. معاشرہ کہتے ہیں گاؤں میں ایک کوئی امیر ہو اور اس امیر کو عوامی و نواحی یعنی شریعت کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کا سلیقہ ہو اور دوسروں کو گزارے. سماج میں نیکی کو بڑھانے اور برائیوں کو روکنے کی قوت کو فیصلہ کرنے کی طاقت ہو. اگر وہ سماج میں امیر ہے تو اسلام میں معاشرہ ہے, وہ جبیر ہے. آج سب سے پہلے یہ بات طے کر لیجیے کہ ہم اور آپ اسلامی خطوط پر اپنے معاشرے کو تشکیل دیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے گاؤں میں کوئی نہ کوئی امیر ہونا چاہیے. سب سے نیک آدمی امیر, ورنہ تو سب سے کم گناہ ہے جو, تو وہ بھی ہمارا امیر ہو, گاؤں میں امیر ہونا چاہیے. آج جو سارا کچھ ہمارے یہاں بگاڑ ہے, کہا جاتا ہے اس بستی کا کوئی ٹھکانہ نہیں جس کا کوئی بٹوار نہیں, پتوار نہیں, اور اس بستی کا ٹھکانہ نہیں جس کا کوئی سردار نہیں. آج ہمارے گاؤں
سرداری کا چلن ختم ہو گیا ہے، جس کے نتیجے میں کوئی کسی کے بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور جو خرابی ہے، آپ معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو آدمی بیمار پڑتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر دوائی نہیں لکھتا، پہلے کیا کرتا ہے، پیتھولوجی میں بھیجتا ہے، پاخانہ، پیشاب، خون ٹیسٹ کراتا ہے، ایکس رے کراتا ہے، ایم آر آئی کراتا ہے۔ ڈاکٹر یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کو جو بلغم ہے، اس کو جو خونی کھانسی ہے، بلغم میں خون ہے، اس کی وجہ کیا ہے، کیا ٹیوبرکلوسس ہے، کیا پھیپھڑے میں زخم ہے، کیا سانس کی نلی میں زخم ہے، پہلے تحقیق کرتا ہے، اور تحقیق کر کے جب دوا لکھتا ہے تو وہ دوائی کارگر ثابت ہوتی ہے، ورنہ نہیں بغیر تحقیق کے اونے پونے دوائی لکھے تو اللہ کے تو تیر نہیں تو تکا وہ ڈاکٹر دوبارہ دوائی لکھتا ہے، وہ وہی بغیر تحقیق کیے ہوئے لکھتا ہے۔ آپ نے اور ہم نے سماج کو دیکھا کون سی خرابی ہمارے ہاں ہے، لوگ ہمارے ہاں نمازی نہیں ہیں، لوگ خدا اور رسول کو اس کے مقام کو نہیں جانتے، قرآن کی اہمیت سے ناواقف ہیں، باپ کی بات بیٹا نہیں مانتا، بیٹی ماں کا کہنا نہیں مانتی، شوہر بیوی کی اطاعت گزار نہیں ہے، اچھے گھرانوں میں پردے کا رواج ختم ہو گیا ہے، شادی بغیر جہیز نہیں ہوتی ہے، میت یہاں بھوج ہے، شادی میں بے پردگی عام ہے، رشوت ہم کھاتے ہیں، سود ہم کھاتے ہیں، ہمارا کوئی نوجوان بغیر جہیز کے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سماج کے امیر لوگ اپنی بیٹیوں کو جہیز دے دے کر غریبوں کی بیٹیوں کو شادی کو پریشان کر رہے ہیں۔ گاؤں میں جو بڑے لوگ ہیں، سڑک پر ان کی ٹاٹی ہے، ان کا نالا ہے، غریب بیچارے کو ان کا حق نہیں مل پا رہا ہے، بیٹیوں کو، بہنوں کو لوگوں نے ترکے سے محروم کر رکھا ہے۔ بوڑھی ماں جس نے پیٹ میں بچے کو پالا، دودھ پلایا، پاخانہ پیشاب دھویا، وہ بیٹا آج جھلکن دے کر بہو کے سامنے وہ ماں کو ذلیل کرتا ہے، اور وہ ماں جب بچہ بیمار تھا تو بچپن تھا، گود میں تھا بچہ، تو ماں روتی تھی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میرا لال بیمار ہو گیا ہے، اے اللہ میرے جان کے صدقے، اے اللہ اس کی بلائیں مجھ کو دے دے لیکن میرے لال کو بہتر بنا دے۔ ماں روتی تھی جب بچہ بیمار تھا، اور آج جب ہم جوان ہو گئے ہیں، کمانے کے جانے کے لائق ہو گئے ہیں، تو ماں میرے جھلکن سے روتی ہے۔ وہ ماں اس کو روتی تھی، ہماری دعا کرتی تھی، ماں دعا نہ بھی کرے تو ان کے آنکھ میں آنسو سے ہم کو بد دعاؤں کا اثر ہوگا۔ آج یہ باتیں میں کہہ رہا ہوں، یہ سچ ہے۔ اگر یہ سچ ہے لوگوں تو آپ یہ سمجھ لو کہ لندن کا ڈاکٹر آ جائے، امریکہ کا ڈاکٹر آ جائے، ہر دن آپ جائیے اور دوا لکھا کر لے کر آ جائیے، اگر کھائیے گا نہیں تو کیا بیمار اچھا ہو سکتا ہے؟ جلسہ بتاتے خود عبادت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے کہ جلسہ جائے کا دینی کام، ہاں یہ دینی کام ہے، مسکرانا بھی دین، بیوی سے مسکرا کر بات کرنا بھی دین۔ اگر آپ کی روزی حلال ہے، آپ کی نیت میں خلوص ہے، تو آپ کا ہر عمل، ہر سانس عبادت ہے، اگر اللہ کے خوف سے ہماری زندگی ہے۔ وہ نہیں چلو سمی سے ملاقات کرے لو، مر بیٹیا جلسہ سے جواب دے، مر نہیں لوگ جلسہ سے جواب دے، بہن لوگ اس طرح سے ہوسو ہو، تو اس کے معنی یہ تفریح ہے، یہ جلسہ نہیں ہے۔ آپ کو طے کرنا پڑے گا کہ ہم جو یہاں کو آئے ہیں، جو کچھ ہمارے علماء ربانی بتا رہے ہیں اس پر عمل کریں گے۔ عالم لوگوں نے کہا ہے بغیر چمانہ کے بھوج کرو، یہ بات بولا ہے کہ نہیں بولا ہے؟ بغیر چمانہ کے بھوج کرنے کے لیے تیار ہے؟ میرے بزرگوں سن لیجیے، آج جو شادی بیاہ کرا رہے ہیں یہ چمانہ اسلامی شریعت میں اس کا کوئی حکم نہیں ہے۔ آج جو جہیز لے رہے ہو نوجوانوں، یہ جہیز لعنت ہے۔ آج ہماری بیٹیاں تم نے دیکھا ہے کتیا بچے دیتی ہے، لیکن کسی کتیا نے بچے کو مارا دیکھا آپ نے؟ نہیں، بلکہ کتیا جب بچے دیتی ہے تو وہ دبلی ہو جاتی ہے، اس کی پسلیاں دکھتی ہیں، لیکن اگر کوئی اس کے بچے کو پریشان کرے تو اپنے منہ سے پکڑ کر لے کر بچے کو دوسری جگہ چھپاتی ہے، لیکن کتیا اپنے بچے کو نہیں مارتی۔ لیکن آپ کا گاؤں اور میرا گاؤں ہو، آج پیٹ میں بیٹیوں کو مارا جا رہا ہے، نہ جانے کتنی بیٹیاں ہماری فرار ہو گئی ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ چلی گئی ہیں، کتنے کے پاؤں پھسل گئے ہیں، کتنے نے زہر کھا لیا ہے۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ سماج کے بڑے لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو جہیز دے دے کر غریبوں کی بیٹیوں کو شادی کو مشکل بنا دیا ہے۔ میرے بھائیوں، توبہ کیجئے ان چیزوں سے۔ نبی کے اگر سنتوں کی پیروی کرنا چاہتے ہیں تو نبی کی سنتوں کی پیروی صرف 6 فٹ میں کرتے کپڑے میں نہیں ہے، نبی کی سنتوں کی پیروی اپنی بیٹی کی شادی میں ہے۔ پنچایتی میں ہوئیے تو حق بات بولیے، کسی کی منہ تک مت تاکیے۔ اللہ کے رسول نے ہدایت کی ہے کہ برائی کو روکو اپنے ہاتھ سے، نہ ہو تو اپنی زبان سے ٹوکو، نہ ہو تو دل سے برا سمجھو، یہ ایمان کا ضعیف ترین حصہ ہے۔ کیوں اللہ کے رسول نے برائی کو روکنے کے لیے کہا؟
برائی کو روکنے کے لیے اس لیے کہا کہ سماج میں امن و امان اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا ہے جب تک انصاف قائم نہیں ہو۔ آپ جمعہ کے خطبے میں ہر جمعہ کے خطبے میں سنتے ہیں وَيَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ کہ اللہ حکم دیتا ہے اے مسلمانوں کہ تم عدل اور احسان کرو۔ جس خدا نے نماز کا حکم دیا ہے اسی خدا نے انصاف کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ ہم مسجدوں میں بہت دیر تک بیٹھا تو عبادت سمجھتے ہوئے ہیں، لیکن پنچایتی میں تھوڑی دیر بیٹھنے میں کو اکتاہٹ ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم دین کا مفہوم نہیں سمجھتے۔ میرے بھائیوں، ایک انسان کی اپنی نماز اس کے لیے کارگر ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس نے انصاف نہیں کیا سماج میں اس کی نماز بھی ضائع ہوگی۔ یہ میں نہیں کہہ سکتا، یہ کوئی عالم نہیں کہہ سکتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو حدیث جبرائیل ہے، ہمارے علماء اچھے انداز میں سمجھاتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جبرائیل امین کو حکم دیا کہ جبرائیل جاؤ اس گاؤں کو تم الٹ دو۔ جبرائیل امین نے کچھ چھین کر کہا اے خداوندہ، جس گاؤں کو آپ نے الٹنے کا حکم دیا ہے اس گاؤں میں لوگ بوڑھائی میں لت پت ہو گئے ہیں، شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، لیکن اے خداوندہ اس بستی میں ایک بندہ ہے جو پلک جھپکتے پر تیری نافرمانی نہیں کیا، اے خداوندہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ذرا میرے بھائیوں سن لو، ہم نے نمازیں پڑھ لی تو ہم نے اپنے کو جنتی سمجھ لیا ہے، ہم نے حج کر لیا ہے تو جنت ہم جو کیا سمجھ رہے ہیں۔ اس غلط فہمی میں مت رہیے۔ وہ شخص جس نے پلک جھپکتے پر نافرمانی نہیں کی ہے، بستی کے نافرمانی کو بدلنے کی کوشش نہیں کی، تو اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اس کے سمیت بستی کو الٹ دو۔ بعض روایتوں میں آتا ہے پہلے اس کو الٹ دو۔ میرے بھائیوں، آئیے ہمارا عہد کریں کہ ہمارے سماج میں بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ ہے کیا؟ بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے دین کو صحیح طور پر سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ ہم اپنے مربی علماء کرام سے کہنا چاہتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نصیحت مبارکہ جو آپ لوگوں کو سناتے ہیں، آج کیا وجہ ہے کہ ہمارا سماج اس پر عمل نہیں کرتا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا تھا۔ عرفات کے ٹیلے پر کھڑے ہو کر آپ نے جو خطبہ دیا تھا، قوم کو جو وصیت کی تھی، عالم انسانیت کو آپ نے جو خطاب کیا تھا، رہتی دنیا تک کے لیے آپ نے جو وصیت کی وہ کیا کی؟ لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تم اسے مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آج اگر سماج بگڑ گیا ہے تو اس کے معنی گمراہ ہے۔ آج اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ ہمارے گمراہی کے نتیجے ہیں۔ کیا کہا کہ میں دو چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی سنت۔ یقیناً سکرو سگاہت اور کپڑے لتے بھی سنت ہے، لیکن سنت ہماری شادیوں میں، ہماری میتوں میں، ہماری پنچایتوں میں، ہماری سیاست میں، ہماری محفلوں میں۔ آج محفلوں میں غیبت بولی جاتی ہے، غیبت بولنے کے لیے لوگ اجرت لیتے ہیں، لوگوں کی شکوہ کرنے میں لوگ شریعت کا پاسداری نہیں کرتے، طرفداری میں ہم آ کر کسی نہ کسی کی دوستداری نبھاتے ہیں۔ آج آنگن واڑی کی بحالی ہو یا مدرسے کی بحالی ہو، ہم صلاحیت نہیں دیکھتے، ہم رشتہ دیکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، پنچایتی میں یہ کام نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے مسلمان اور یہودی کا معاملہ آیا، یہودی کو حق پر پایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق کا فیصلہ کیا۔ آج اس ہندوستان میں جو ہمارا وطن ہے، آج ہماری مسجدیں توڑی جا رہی ہیں، آج ہماری بیٹیاں چھینی جا رہی ہیں، آج ہماری شریعت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی کتاب اور اپنے نبی کی سنتوں سے انحراف کر لیا ہے۔ آئیے ہم اور عہد کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مسجد اور عالیشان مسجد بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسجد بنانے ہی نہیں بلکہ مسجد کو اپنے بال بچوں کی پیشانی سے آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اگر مقدمات کے کاغذ وکیل سے سمجھنے کے لیے پیسہ دیتے ہیں تو قرآن سمجھنے کے لیے ہم اپنے علماء کرام سے رجوع کریں۔ ہمارے علماء کے پاس اگر آپ آئیں گے، قرآن سمجھیں گے، یقیناً سماج میں امن آئے گا۔ یہ بچے اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی دولت ہے۔ اگر بزرگوں ان بچوں کو ہم نے دین سے رشتہ جوڑا، اخلاق اچھا بنایا، یہ بچے کل ہمارے جنت کے پھول بن سکتے ہیں۔ اگر ان بچوں کو ہم نے دین نہیں پڑھایا تو یہ ہمارے دوزخ کے کانٹے بھی بن سکتے ہیں۔ ایک اخیر بات کہہ کر جاؤں گا، ابھی سنا ہے آپ نے کسی کی بیوی کو لے کر کوئی فرار ہو جاتا ہے، 2 بچے 3 بچے کی ماں چلی جاتی ہے۔ سماج کے لوگوں، ذرا ہماری غیرت کو کیا ہو گیا؟ اللہ کے قانون کو توڑا جا رہا ہے، اللہ کی شریعت کو پامال کیا جا رہا ہے، ہماری پیشانی پہ کوئی بل نہیں آتا ہے۔ سماج کے لوگوں اٹھو، کتے کو لڑتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے، لیکن اگر کوئی لومڑی آ جائے، کوئی درند آ جائے، کتا متحد ہو کر لومڑی کی پیروی کرتا ہے۔ اے نمازیوں، دینداروں، اٹھو، سماج میں اگر شریعت کو کوئی توڑ رہا ہے، ہمارا سمرتھک ہی کیوں نہیں ہو، ہمارا بیٹا ہی کیوں نہیں ہو، اس کے خلاف جم جائیے گا تو اللہ بلندی پر ہے، بلندی پر جائیے گا، ورنہ جمیے گا نہیں، رشتہ نبھائیے گا تو پستی اور پاتال میں ہمارا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ ہمیں نجات عطا کرے ان برائیوں سے، اللہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔
वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।